اللہ محبت ہے، ہماری ارواح نے اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھ رکھا ہے۔ اب ہماری ارواح محبت کی، سکون کی، اس شیرینی کی خواہ ہیں جو اس باقی کی اس فانی دنیا میں ہمیں اپنی تلاش میں کبھی کسی پردے تو کبھی کسی پردے میں بھٹکائے پھرتی ہے۔ اللہ پاک تو ہم سے ہمارے نفس کے پردے میں ہیں اور ہم انا کے حجابات کی وجہ سے اپنے نفس کی حقیقت، اللہ کی حقیقت، اس کی محبت سے دور، نتیجتاً اذیت و بے سکونی کا شکار ہیں۔ اللہ محبت ہے، اللہ حقیقت ہے، اور حقیقت ایک تلاش ہے جو ازل سے ہم میں رکھ دی گئی ہے۔ اس تلاش کا راستہ سرابوں سے گزر کر محبت سے طے ہوتا ہے۔ ہم جب اپنی ہی نفس و انا و خواہش کی گرد میں اٹ جاتے ہیں تو اللہ سے کیا ہم خود سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور حقیقت تو یہی ہے کہ جس نے ان ایجابات سے پرے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے گویا خالق نفس کو پہچان لیا۔ اللہ محبت ہے، محبت مختلف پردوں میں نوازنے کے لیے آزماتی ہے اور نکھارتی ہے۔ اسی آزمائش کے دوروں انا رکاوٹ بن کر آتی ہے، انا محبت کے راستے میں سانپ بن کر بیٹھی ہوتی ہے۔ جو اس کھلے دشمن کے منہ میں آ جائے وہ نگل لیا جاتا ہے، اور جو اس پر اللہ کے فضل سے فتح پا جائے وہ پار لگا دیا جاتا ہے۔ کہہ لیجئے انا محبت کے راستے میں بظاہر تو رکاوٹ ہے، مگر وہ جو الحمدللہ اس کو پار کر جائے وہی وفا نبھاتا ہے، بقا پا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی اللہ کی رضا کو سجدہ کریں، تو وہ اللہ کی رضا سے وفا نبھانے کی بجائے اپنی انا کو سجدہ کر بیٹھا، حالانکہ اس حکم کی بجا آوری اس کا اللہ کی پناہ میں آ جانے کا خوبصورت موقع تھا، مگر اس کو اس کی انا کے تکبر کے جال نے سجدہ کرنے سے باز رکھا، اور باز پرسی پر بھی اس نے جواز استعمال کیا اور ہٹ درمی اختیار کی۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ وہ رجوع کرنے والی خاص مخلوق ہونے کے شرف سے محروم ہوا اور ملعون قرار دے دیا گیا۔ اب جب اس سے یہ نہیں سہا گیا تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ وہ تا قیامت اللہ کے بندوں کو بھٹکائے گا، ان کی سیدھی راہ میں بیٹھے گا، راہ سے گمراہ کرے گا، ان کے خون میں، رگوں میں۔ اس کے لیے اس نے انسان کا نفس، اس کی انا و خواہش کا جال استعمال کیا۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ مگر تیرا بس میرے خاص بندوں پر نہیں چلے گا۔ اللہ بے نیاز ہے کہ ہم با وفا ہوں یا اپنے نفس کی وجہ سے بے وفا، نہ ہم اپنی وفا کا کریڈٹ کسی اور کو دے سکتے ہیں نہ بے وفائی کا۔ سو اگر ایک شوہر بے وفائی کا الزام بیوی کے ساتھ رکھتا ہے کہ اس کی فلاں رویوں کی وجہ سے اس نے بے وفائی کی تو یہ سراسر غلط ہے۔ مرد اپنی وجہ سے پہلے بے وفائی کرتا ہے اور بیوی میں عیب بعد میں ڈھونڈتا ہے، آخر مسلسل کوڑے مارتے ضمیر کو بھی تو چپ کرانا ہوتا ہے۔ جواز تو ہمارے بابا جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا قبول نہیں کیا گیا تھا۔ ہم اپنے نفس کی وجہ سے بھٹکتے ہیں، شیطان تو سب کو بھٹکاتا ہے، اور واپسی کا راستہ توبہ اور رجوع کے دروازے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اصرار کرتے جاؤ، محبت پا جاؤ گے۔ جب اللہ کسی بندے کے دل کو چن لیتا ہے تو الحمدللہ بندہ اللہ کی رضا کو چن لیتا ہے۔ محبت کی راہ میں صحیح جانے والی صحبتیں صبر کہلاتی ہیں، اور شراب کی راہ میں صحیح جانے والی صحبتیں ظلم کہلاتی ہیں۔ جھک جاؤ، تھام لیے جاؤ گے، تن جاؤ گے تو توڑ دیے جاؤ گے۔ تن جانا فقط اس وحدہ لا شریک کو سجتا ہے، اور جھک جانا تمہیں یعنی کہ عبد کو۔ محبت وہ نقطہ ہے جہاں جس کو تن جانا سجتا ہو اور جس کو جھک جانا سجتا ہو، وہاں جھکے ہوئے کو بڑھ کر تھام لیے جانا، آغوش میں لے لینے میں ان کا وصل ہے۔ یہ وصل دوئی کو اکائی میں ضم کرتا ہے۔ محبت سمٹے تو نقطہ اور پھیلے تو میں کی نگاہ مخلوق میں الجھتی ہے، تم کی نگاہ اللہ سے نہیں ہٹتی۔ فرمان میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
جو اپنے نفس کو الحمدللہ اللہ کے لیے جتنا جھکا دے گا، انشاءاللہ اس کی روح اللہ سے یعنی اپنے اصل سے اتنی نزدیک ہوگی۔ وزن بوجھل کر دیتا ہے اور نفس سے آزادی سفر حقیقی آسان کر دیتا ہے۔ حیرت ہے، انسان بے بس آتا ہے، بے بس جاتا ہے، مگر نادان زندگی کا سارا وقت اپنا بس ظاہر کرنے میں صرف کر دیتا ہے، اور اختیار تو سارے کا سارا میرے مالک یعنی اللہ کا ہی ہے۔ اپنی بے بسی، اپنا آپ اس کے سامنے محبت سے سپرد کر دینا زندگی بندگی کی معراج ہے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں، فقط آزمائش ہے۔ دو جہاں میں سکون اور فلاح صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کے لیے صبر، شکر، ذکر اور رحم اور محبت کرنے والے ہیں۔